बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विजन टेलीविज़न के तमाम देखने वालों को बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम नाज़रीन बहुत ही अहम है, क्योंकि आप सबके इल्म है कि इसराइल की जो जारहियत है, बर्बरियत है, पूरी दुनिया जो वो जान रही है, और इस हवाले से ज़ाहिर है कि बर्बरियत और जारहियत जो वो बढ़ती चली जा रही है। गज़ा में 300 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, और ऐसे बहुत सारे ज़मीनी हक़ाइक़ जो हमारे सामने हैं। और अमेरिका और इसराइल की क्या पॉलिसी है, इस हवाले से फ़लस्तीन की क़यादत जो वो इसराइल के साथ मिलकर कैसे बातचीत करना चाह रही है, चीन और पाकिस्तान का कलीदी किरदार जो वो कैसे है, और तुर्की इसका साथ जो वो कैसे दे रहा है, इन तमाम मौज़ूआत को सामने रखते हुए आज के मेहमान के साथ जो शख्सियत, आज की जो मेहमान शख्सियत है, उनके साथ जो वो तारीफ़ भी आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हैं जो कि फ़लस्तीन से इनका ताल्लुक़ है, और यकीनन आप लोग पाकिस्तानी मीडिया तो इनको बहुत अच्छी तरह से जो वो जानता है, और पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ सर ने दिए हैं। और आज हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज हमारे साथ सीनियर तजिया निगार और इसके साथ साथ एक सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं, जनाब जलाल महमूद शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है गज़ा में, फ़लस्तीन में, वो क्या चल रही है? जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सूरत हाल कुछ दिन पहले तो क़यामत सुग़रा के नाम से हम उसको क़यामत सुग़रा कह सकते हैं कि और कुछ नहीं है। फ़लस्तीन के ऊपर रमज़ान की आखिरी दिनों से लेके परसों तक, यानी 2 दिन पहले तक जो फ़लस्तीन में जो आलम था, एक क़यामत दिन का आलम था। लातादाद फ़लस्तीनियों को 300 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। हज़ारों तादाद फ़लस्तीनी जो ज़ख्मी हुए हैं। लातादाद इमारतें और बिल्डिंग्स और घर को जो मनहदम कर दिया गया है, जो तबाह कर दिया गया है। लाख के करीब लोग जो अपने घरों से बेदखल हो गए, जो अभी बेघर है। फ़लस्तीन का जो इस वक्त हालात यहाँ तक है कि जंग बंदी जो हुई थी हमारे और ईसाई के दरमियान है, यहाँ तक के जंगी बंदी हुई है, और उसके बाद मुज़ाकरात अब शुरू होने वाला है इस जंग बंदी को मुकम्मल तौर पे रख करने के लिए। जी, लेकिन अभी मैं ये जानना चाह रहा था कि ज़ाहिर है कि इतनी अबतर सूरत हाल जो वो फ़लस्तीन में जो वो देखी जा रही है, और बहुत सारे वहाँ पर जो ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे जंगबंदी के हवाले से बातचीत जो की जाए, तो अभी भी बहुत सारे इलाके जो वो जंगबंदी वहाँ पर नहीं है, और वहाँ पर अभी भी गोलाबारी जो वो मुसलसल जो वो जारी है। तो आप इसको किस तरह से जो वो कंडेम करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से? जी देखिए, जंग बंदी फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में कभी होगी नहीं है। ये एक समझ ले कि थोड़ी सी खामोशी हो गई है, जंग बंद होने वाला नहीं है। इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनों पे हमला कर रहा है और करता रहेगा, लेकिन ख़ास तौर पे गज़ा शहर के ऊपर जिस तरह बमबारी हो रही थी और जिस तरह फ़लस्तीनों पे हमला हो रहा था, वो फ़िलहाल रुक गया। जी बहुत शुक्रिया। अभी एक और सवाल भी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट है उसमें हम जो वो देख रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार है, और तुर्की और पाकिस्तान के इस किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं, और ख़ास तौर पर जो टर्निंग पोजीशन आई है रशिया और चाइना को लेकर, क्या ये फ्रंट लाइन पर, जैसे पाकिस्तान और तुर्की जो वो फ्रंट लाइन पर इत्तेहादी हैं, फ़लस्तीन के साथ मिले हुए हैं, क्या आप समझते हैं कि चीन और रूस की क़यादत भी इसमें कोई अहम किरदार अदा कर सकती है? क्या कहना पसंद करें? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है, जब मैम सॉरी के तो सही कि जब अगर हम किसी मुल्क का नाम लेंगे तो उसके साथ पाकिस्तानी नाम, उसके साथ नाम लेना नहीं चाहिए। वजह कि पाकिस्तान का जो कोशिश और किरदार इस पूरा केस में, जो पाकिस्तान का जो रोल है, वो बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ है। वो इसलिए मुख्तलिफ है कि इसलिए पाकिस्तान सबसे पहले इस नाजायज़ रियासत
کو تسلیم نہیں کرتے جس کا نام اسرائیل. تو اب اگر آپ بات کریں گے ترکی کا یا چائنا کا یا کوئی اور ممالک ہے تو یہ وہ ممالک ہے جس کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہیں اور ان کے بیچ میں بڑے اچھے سفارتکاری ہے. اور ان کے تو اگر دیکھا جائے تو اگر آپ ہم مجھ سے پوچھیں یا کسی بھی فلسطینی سے پوچھیں تو ان تمام ممالک سے اگر ہمیں پکا اعتماد اور فل بھروسہ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی کوشش اور پاکستان کی قیادت پر بھروسہ ہے. جی بہت شکریہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے. لیکن ابھی وزیر خارجہ کا جو سفارتی مشن جو بہت کامیابی کے ساتھ جب وہ جاری و ساری ہے اور مختلف جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ جو شاہ محمود قریشی ہے وہ بہت ایک گہری دلچسپی اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا جو ایک خاصی جو دلچسپی ہے فلسطین کے ایشو کے حوالے سے اس پر جو اظہار اعتماد ہے وزیر اعظم پاکستان کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا, آپ اس اعتماد کو کتنا بینیفٹ جو وہ سمجھ رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے, فلسطین کی آزادی کے لیے, اور یہ جو ایک ٹرننگ نوٹ ہے وزیر خارجہ کا سلامتی کونسل میں اتحادی فوج کے حوالے سے جو اشارہ ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے جناب عمران خان صاحب کا نام اور شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لے کے آپ نے بہت اچھا کیا, اس لیے کہ میں آج یہ پیغام آپ کے توسط سے اور میں چاہتا ہوں یہ میری آواز عمران خان صاحب بھی سن لیں اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی سن لیں اور پورا پاکستان کے عوام بھی سن لیں. دیکھیں کچھ عرصہ سے فلسطینی قوم, فلسطینی عوام اور مسجد الاقصی ہم یتیم تھے, بالکل یتیم تھے. صحیح. آج اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب اس قوم کا, میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں, دوسرا نمبر جو ہیرو ہے دوسرا نمبر, کیونکہ پہلا نمبر تو عمران خان صاحب ہے, ٹھیک ہے, جو انہوں نے ہمارا حوصلہ بلند کیے, ہمیں ہمت دیے, اب ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے, پاکستان ہمارا ساتھ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جس انداز میں انٹرنیشنل فارم پر فلسطین کا ایشو, فلسطین کا کیس لڑ رہا ہے, ایسا مجھے لگتا ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب کوئی فلسطینی ہے, بالکل فلسطینیوں کی طرح فلسطین کے لیے لڑ رہا ہے. تو الحمدللہ پاکستان, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے امان میں رکھے, اپنے حفاظت رکھے, اور اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب اور جناب عمران خان صاحب اسی طرح فلسطینی عوام کے لیے اور مسجد الاقصی کے لیے جو قبلہ اول تھا, جو قبلہ اول ہے, جو یتیم تھا, اس کے لیے بھی اپنا کوشش جاری رکھیں. اچھا, اور ابھی ہم جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر ہو گیا ہے, جنگ بندی ہوئی ہے, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ قیادت کا جو بڑا فقدان ہے فلسطین کے پوائنٹ آف ویو سے جو وہ دیکھا جائے, اگر اسرائیل کے ساتھ کسی بھی مرحلے پر کسی بھی طرح سے بات چیت ہوتی ہے تو کسی تیسرے فریق یا پھر فلسطینی قیادت جو وہ اسرائیلی قیادت جو وہ فلسطینی قیادت کے کس موڑ پر جا کے جو کس قیادت کے ساتھ جو متفق ہو, اور کیونکہ ہمیں قیادت کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایک پورا فقدان نظر آتا ہے فلسطین کی طرف سے, اس کا جواب کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ فقدان بالکل ہے, لیکن اب نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ ہمارے فلسطین کے اندر دو پارٹیز تھے, دو پارٹیاں جو مین تھے, ایک فتح تنظیم جو کہ اس کا سربراہ جناب محمود عباس صاحب ہے, اور ایک دوسرا ہے جو حماس. یہ جو ابھی ریسنٹلی معاملات ہوئی ہے اور یہ جو جنگ ہوا ہے, یہ اس سے ضرور یہ فلسطینیوں کو یہ فائدہ ہوا کہ فلسطینی متحد ہو گئے, اور اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم فلسطینی سب ایک قیادت کے ماتحت ہوں گے, اور اسرائیل سے اور پورے دنیا سے ایک ہی قیادت ہمارے جو بات کرے گی, جو سب کچھ فیس کرے گی. چلیں, بہت شکریہ. اور بین الاقوامی سطح پر یہ پروگرام جو وہ دیکھا جائے گا, یقیناً میں چاہوں گا کہ آپ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنے تمام دیکھنے والوں کو آخر میں پروگرام کے آخر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور خاص طور پر
پاکستانیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، جو پاکستانی برادری اور پاکستان کے جو عوام ہیں وہ بھی فلسطینیوں کے ساتھ جو وہ کافی یکجہتی جو وہ رکھتے ہیں، اور اس کی مثال جو وہ تازہ ترین جو وہ جمعے کے مناظر ہیں کہ جہاں پر ہم سب نے جو وہ مل کر یکجہتی منائی فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آخر میں آپ پاکستان کے لیے اور بین الاقوامی برادری کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے یکجہتی اور ان کا جو ہمدردی اور ان کی جو محبت ہے، میرا پاس کوئی الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. پاکستان ایک عظیم قوم ہے، اور جب عظیم قوم ہوتا ہے تو اس سے یہی ہوتا ہے، اور اس سے ہم یہی توقع کرتے ہیں جو پاکستانی بھائی ہمارے لیے کر رہے ہیں. اور میرا جو پیغام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا پیغام پاکستان کا گھر گھر جائے، گھر گھر تک پہنچے. اور میرا یہ پیغام پاکستان کے تمام حکمران اور فوجی قیادت بھی، پاکستان کی عسکری قیادت، میرا پیغام یہ ہے کہ فلسطینی یتیم تھے. میں وہی بات ریپیٹ کروں گا، فلسطینی قوم یتیم تھے. پاکستان کی وجہ سے اب فلسطینیوں کے اندر ایک حوصلہ ہو گیا. فلسطینی عوام کا یہ یقین ہے اگر دنیا نے چھوڑ دیا، سارا دنیا نے چھوڑ دیا تو پاکستان نہیں چھوڑیں گے ہمیں. اگر سب نے ہمیں فلسطینیوں کا ساتھ دینا سب نے چھوڑ دیا تو پاکستان فلسطینیوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. پاکستان شاید وہ ہماری آخری امید ہوگی. پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد. بہت شکریہ، آپ نے آخر میں ملی جذبات کا بھی اظہار کیا اور پاکستانیوں کے ساتھ جب وہ یکجہتی کا بھی اظہار کیا. بہت شکریہ. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم سب ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں فلسطین کو اور فلسطین کے ایشو کو، اور اس سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں اور کہانیاں ہم آئے روز جو وہ میڈیا کے چینل کے ذریعے سے جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں. صرف ذمہ داری اتنی سی ہے کہ ہم سب جو مختلف اور زبردست قسم کے حقائق کو اپنے سامنے رکھیں، اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ اصل صورتحال کی طرف جب وہ جاننے کی کوشش کریں کہ جس کی اس وقت جو وہ وقت سب سے بڑی ضرورت ہے. اور وقت کی اہم ضرورت بھی یہ ہے کہ ہم اصل حقائق کے ساتھ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کا ساتھ دیں، عوام کا ساتھ دیں، اور فلسطین کی آزادی کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے رہیں. اللہ نگہبان. اینڈ پاکستان زندہ باد.